والا آیا ہے. کیا بولتے ہیں؟ اچھا حضور کو نور والا، اب آپ یقین کریں کہ نور والا حضور ہے تو ثبوت چاہیے، ثبوت چاہیے. بڑی مشہور بات ہے، جیسے آپ نہیں پوچھتے اپنے گاؤں کے بزرگوں سے چچا آپ کی عمر کتنی ہے، تو چچا کہتے ہیں بیٹا یاد نہیں ہے. اتنی بات یاد ہے کہ مظفر پور ریلوے اسٹیشن پہ تب صبح شام کو 2 ٹرینیں آتی تھیں، 2-3 دکانیں کل تھی سامنے، اب تو بھیڑ لگی ہوئی ہے. ایسے ہی سوال حضور نے جناب جبریل سے کیا تھا، جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جناب جبریل نے کہا تھا حضور مجھے یاد نہیں ہے، اتنی بات یاد ہے کہ 70,000 سال کے بعد ایک تارا پردے چوتھے پردے حجاب سے، چوتھے حجاب کے پردے سے چمکتا تھا ایک تارا. میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبے دیکھا ہے. میں نے 30 سیکنڈ میں کہہ دیا اور آپ نے 10 سیکنڈ میں نعرے بھی لگا لیے. پھر سے ریورس کرتا ہوں، سمجھو، ٹھہرو، قیام کرو، پھر آگے بڑھنا. وہ کہتے کہ ایک تارا 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا. کتنے؟ اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبے دیکھا. جبریل کون ہے؟ یہ فرشتوں کے سردار ہیں. کہہ کس سے رہے ہیں؟ جو نبیوں کے سردار ہیں. اس کے بعد حضور نے کیا ارشاد فرمایا حدیث شریف میں پڑھ لیں، اسی کے ماحصل اور نچوڑ جیسا جواب اور ہے. صوفیہ کہتے ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے یہ کہنے کے بعد اپنی پیشانی شریف کے اس حصے کو ہلکا سا امام شریف سے اٹھا دیا، کھول دیا. جیسے حضور نے کھولا، جناب جبریل حضور کے قدم سے لپٹ گئے اور لپٹ کے بولے آقا وہ تارا جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبے چمکتا تھا، جسے میں نے 72,000 مرتبے دیکھا ہے، وہ اس وقت تارا آپ کی پیشانی پہ چمک رہا ہے. آخر ان سے برداشت کیسے ہو؟ تو یہ نعرہ لگائیں، یہ نعرہ لگا کے دم لیں گے، نور والا آیا ہے. بولے بھائی، بولے نور والا، نور لے کے آیا ہے، نور لے کے آیا ہے. جناب آدم علیہ السلام کو فرسٹ مین کہا جاتا ہے، یعنی پہلا آدمی. یعنی یہ لوگ کہتے ہیں ابو الانسان، کہتے ہیں ابو البشر، کہتے ہیں بشر کے باپ، انسانوں کے باپ. ان کے بیٹے کا نام ہے شیس علیہ السلام. 70% رائٹرز کہتے ہیں کہ اجودھیا میں ان کی مزار شریف ہے. میں بہت گیا ہوں ان کی مزار شریف پر. 10,000 سے زیادہ اولیاء کرام کی مزار شریف اجودھیا فیض آباد میں، جہاں بابری مسجد ہے. معافی چاہتا ہوں، اسے تھی کہنے کا دل نہیں کہتا. اپنے بچوں سے میں ہر راز چھپا لوں گا، مگر 6 دسمبر کا میں اخبار کہاں رکھوں گا. آئے ہائے. اسی مبارک زمین پر ایک نبی کے بیٹے شیس علیہ السلام جو خود نبی ہیں لیٹے ہوئے ہیں. شیس علیہ السلام. 30% مؤلفین نے احتیاطی جملے ان کے وہاں ہونے کے بارے میں اظہار فرمائے، 70% کی مضبوط آ رہا ہے وہیں پر ہیں. انہوں نے اپنے باپ آدم علیہ السلام سے بات کی. باپ نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے، باپ نے کہا اے میرے بیٹے شیس، میں پہلا آدمی، تو میرا بیٹا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، ایک بات تجھ سے کہہ کے جا رہا ہوں. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، میرے جانے کے بعد جب تجھے کوئی دقت پیدا ہو تو محمد کے نام کا وسیلہ دینا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. سبحان اللہ. خوش ہو رہے ہیں آپ کی، آپ کے نبی کی بات ہو رہی ہے. اے میرے بیٹے شیس، سن، میرے جانے کے بعد محمد کے نام کا وسیلہ دینا. جناب شیس کھڑے ہو گئے، بولے بابا جان یہ کیا مطلب ہے؟ آپ پہلے آدمی ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، درمیان میں محمد کہاں سے آ گئے؟ اور آپ کو تو ابو الانسان، انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے، یہ محمد کہاں سے آ گئے؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا تھا یہ سچ ہے، میں فرسٹ مین ہوں، میں ابو الانسان، انسانوں کا باپ ہوں، ابو البشر، بشر کا باپ ہوں. یہ محمد ابو الارواح، روحوں کے باپ ہیں، یہ روحوں کے باپ ہیں. آئے ہائے ہائے ہائے، یہ روحوں کے باپ ہیں. تو جناب شیس علیہ السلام نے فرمایا، بہت بہت شکریہ، جناب شیس علیہ السلام نے فرمایا میرے ابو جان آپ کو کیسے پتا چلا کوئی محمد بھی ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کوئی محمد بھی ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام کہتے ہیں جنت پہ جب میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میں نے کیا دیکھا؟ درختوں کی ہر پتیوں پر جہاں اللہ لکھا تھا اسی کے آگے محمد لکھا تھا. میرے دل سے آواز آئی اللہ وہ جس نے کائنات بنائی، محمد وہ جس کی وجہ سے کائنات بنائی، محمد وہ جس کی وجہ سے کائنات بنائی ہے. حضور ہی کائنات کا سبب. اور سن بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم،
جناب آدم علیہ السلام کے سن میرے بیٹے سن، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو بھی چلا جائے گا، تیری اولادیں نبی رسول بن کے آئیں گی، کوئی نوح آئے گا، کوئی یعقوب، کوئی یوسف، کوئی ذوالکفل، کوئی دانیال، کوئی یوشع بن نون، کوئی صالح، کوئی ہود، کوئی ابراہیم، کوئی موسیٰ، کوئی عیسیٰ، کوئی سلیمان، یہ بڑے بڑے لاکھوں نبیوں کی جماعت آئے گی، معلوم ہے ان کا کام کیا ہوگا؟ بولے نا مجھے نہیں معلوم ہے۔ بولے اپنی امت سے سارے نبی یہی کہنے کے لیے آئیں گے، تیاری کر لو، رسولوں کے سردار آنے والے ہیں، زمین کی کارپٹ کو صاف کر دو، آمینہ کا لال آنے والا ہے۔ سب کے آنے کا یہی مقصد، وہ ایک اناؤنسر، ایک ناظم، ایک سنچالک بن کے آئیں گے کہ تیاری کر لو، حضور آنے والے ہیں۔ کائنات جس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، وہ کائنات کا مالک اپنے حبیب کو بھیجنے والا ہے، رسولوں کے سردار کی آمد ہونے والی ہے۔ ان کی پیشانی پر نور محمدی چمکتا تھا، جناب آدم علیہ السلام، وہی نور ٹرانسفر ہوتا رہا، منتقل ہوتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ مکہ شریف میں آیا تو عبد مناف نام کے ایک بزرگ تھے، ان کی پیشانی پہ چمکا، ان کی شادی مکہ شریف میں ہوئی۔ جب دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے تو وہی 1 سال کے بعد ان کے گھر میں ایک شہزادے کی صورت میں آیا، یہی شہزادہ بڑا ہوا تو نور محمدی اس کی پیشانی پہ چمکا، جس کو دنیا حضرت ہاشم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا ہیں۔ اگر کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ حضور کے سگے پردادا کا نام بتاؤ تو کیا بتاؤ گے؟ حضرت ہاشم۔ پوچھی بولے، ابھی ان کی پیشانی پر نور محمدی چمکا، کمال دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں میرے اندر یہ خوبی پیدا ہو گئی، میں جس زمین پر اپنا پاؤں رکھتا تھا، جناب ہاشم کہتے ہیں، پاؤں اٹھا کے آگے بڑھ جاتا تھا، لیکن وہاں کی مٹی کئی دنوں تک مہکتی تھی۔ لوگ مجھ سے کہتے تھے ہاشم بڑے کمال والا ہے، تیرے پاؤں کی مٹی مہکتی ہے، تو میں کہتا نا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال نور محمدی کا ہے۔ ان کی شادی مدینہ شریف میں ہوئی، وہ مدینہ پاک بزنس کرنے کے لیے مدینہ آ کے بصرہ جا رہے تھے اور لوٹے تو ان کی پیشانی کی چمک دیکھی مدینہ شریف میں خاندان نے، اس خاندان کو قبیلے بنو نجار کہا جاتا ہے۔ اسی خاندان کی لڑکیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق کلثوم بنت حارث انصاری رضی اللہ تعالی عنہا لڑکی کی نعت کو پڑھا تھا، جس نعت کو سن کر کے فرشتے ہی نہیں جھومے، اللہ کا رسول بھی جھوم رہا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اسی خاندان کی لڑکی تھی۔ اس کے ماں باپ نے دیکھ لیا جناب ہاشم کو، بولے ہاشم تمہاری شادی ہوئی؟ کہا نہیں۔ کس کے بیٹے ہو؟ کہا عبد مناف۔ کون عبد مناف؟ بولے وہ کعبے کا متولی، بڑے اونچے اسٹیٹس کے ہو۔ شادی نہیں ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ فرمایا رب کی مرضی ہوئی، کچھ شرطوں کے ساتھ ان کی مدینہ شریف میں شادی ہو گئی۔ حضور کے پردادا کی شادی کچھ شرطوں کے ساتھ مدینے میں ہوئی، جو ان کے نکاح میں لڑکی آئی تھی اس کا نام تھا حضرت سلمہ۔ یہ حضور کی سگی پردادی ہیں۔ اگر کوئی پوچھے تو کیا بتاؤ گے سگی پردادی کا نام؟ سب کی آواز نہیں آئی۔ یہی دونوں میاں بیوی، یہ دونوں اجسام مبارکہ، یہ دونوں روحیں جب اکٹھا ہوئیں، اتصال کا شرف پاتی ہیں، تو اس گھر میں ایک شہزادہ پیدا ہوا 12-13 مہینے کے بعد، جس کو دنیا حضور کے دادا عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب جناب عبد المطلب پیدا ہوئے تو وہ کہتے ہیں میری پیشانی پر نور محمدی چمکا تو میرے اندر یہ کمال پیدا ہوا، جب میں مکے کی گلی سے گزرتا تھا تو بیمار بکریاں، بیمار جانور میرے قریب سے گزرتے تو اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے عبد المطلب بڑے کمال کا ہے، بکریاں تیرے قریب آ کے جن کی تھن کو دودھ سے بھرا ہوا ہم دیکھتے ہیں، مرنے والی بکریاں زندگی پا جاتی ہیں، تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال نور محمدی کا ہے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میری شادی مکہ شریف میں جس لڑکی سے ہوئی، اس لڑکی کا نام سن کے میں اکیلے اگر میں نام بتاؤں گا تو ایک آدمی ضرور سبحان اللہ کہے گا۔ اس کا نام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب فاطمہ بڑا پیارا نام ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سگی دادی کا نام فاطمہ، اور حضور کی سگی بیٹی کا بھی نام فاطمہ، حضور کی نواسی کا بھی نام فاطمہ، حضور کی نواسی کی بیٹی کا بھی نام فاطمہ، اور حضور کے لاڈلے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کا بھی نام فاطمہ ہے، ماں کا بھی نام فاطمہ۔ وقت ہوتا تو اس موضوع پر بات کرتا، مجھے تو آپ جیسے لوگوں کی دعائیں لینی ہیں۔ سنیں آپ، جناب عبد المطلب کی شادی مکہ شریف میں فاطمہ نام کی لڑکی سے ہوئی۔ آپ کہتے ہیں جب ہم دونوں اکٹھا ہوئے تو ہمارے گھر میں 1 سال کے بعد ایسا حسین شہزادہ پیدا ہوا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو حضرت عبداللہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ مکہ شریف میں حضور کے ابو پیدا ہوئے، ذرا خوش ہو جاؤ، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ خوشی کا مقام ہے، نور محمدی اپنے اصل سینٹرل پوائنٹ پہ آ رہا ہے۔ اب زمین پر نعرہ لگنے والا ہے، نور والا آیا ہے۔
نور لے کے آیا ہے. لوگ اب دعا مانگیں گے, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سب سے پہلے یہ شعر دعاؤں کی صورت میں زمین مکہ کی گود اٹھی ہوئی تھی, اور اس وقت زمین مکہ کی کوکھ سے یہی آواز آئی تھی, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تو مکے کی زمین کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی تھی. اس کے بعد مدینے کی زمین نے دعا مانگی, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, خدا کا جیتے جو کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ پیدا ہوئے. پیار سے بول دو سبحان اللہ. کوئی ڈرامہ کی کیسٹ نہیں ہے, کوئی کپل شرما کے ہنسی مذاق کی داستان نہیں. سنو اپنے نبی کی باتیں. آپ نہیں سنو گے تو کون سنے گا؟ آپ چن لیے گئے ہو. میں یہ باتیں ہندوستان کے فائنانس منسٹر کو نہیں سنا سکتا. کیوں؟ وہ بے توفیق لوگ ہیں اور آپ توفیق پائے ہوئے لوگ ہیں. سمجھے؟ بڑی بڑی طاقتیں ہندوستان کے باہر بھی نتنیا ہو, شیکسپیئر, ملٹن, آئنسٹائن, لارڈ میکالے اور بائیڈن جیسے لوگ ہیں. ان کتوں سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کا تذکرہ تو ہم جیسے فقیروں کے حصے میں آیا ہے. آپ زمین پر نہیں بیٹھے, آپ آسمان پر بیٹھے ہوئے. خدا قسم سب سے بڑے امیر آپ بھی ہیں, سب سے بڑے خوش قسمت آپ بھی ہیں. جن کے حصے میں حضور آ جائے اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہوتا. معلوم ہے میرے آقا کے ابو جناب عبداللہ جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے, نور محمدی چمکتا تھا. وہ کہتے جب میں پیڑ پودوں کے قریب سے گزرتا تو پیڑ پودوں کی شاخیں جھک جھک کر کے مجھے سلامی کرتی تھی اور کہتی تھی, اے عبداللہ مبارک ہو, تیری پیشانی پر نور محمدی چمکتا ہے, تیری پیشانی پر نور محمدی چمکتا ہے. اور لیکن اس نور کو دیکھ کے عیسائیوں نے اور یہودیوں نے بہت بوکھلاہٹ پیدا کی. انہیں یقین ہو گیا کہ جس نبی کے آنے سے میرا دین ملیا میٹ ہو جائے گا, اس نبی کا نور عبداللہ کی پیشانی پہ چمکتا ہے. اس وقت دنیا میں دو بڑی سپر پاور حکومت تھی, ایک کو ایران کہا جاتا ہے, ایک کو روم کہا جاتا ہے. روم کا نام اب اٹلی ہے, اور ایران کی جو حکومت تھی وہ عراق کے دارالحکومت بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن ایک جگہ ہے, جہاں پر وہ قلعہ حضور کی پیدائش پر جس کی دیواریں پھٹ گئی تھیں, اور وہ قیصر کا محل جہاں کنگورے ٹوٹے تھے, وہ اٹلی کی زمین پر. دنیا میں دو بڑی سپر پاور حکومت تھی جب حضور زمین پر آئے. تو ان حکومتوں کے مالکوں نجومیوں نے کہہ دیا تھا وہ نبی آ گیا ہے, آنے والا ہے, اب بچ نہیں سکتے, کہیں تمہارے لیے جائے پناہ نہیں ہے. عیسائیوں نے حضور کے ابو کا قتل کرنا چاہا, پورے مکے کی پہاڑیوں میں چھپ چھپ کر کے بیٹھا کرتے تھے. ان دنوں ایک جادوگرنی نے حضور کے ابو کو دیکھ لیا, کہا رک جائیں, ٹھہر گئے. جناب عبداللہ, اس نے کہا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ. باپ کا نام کیا ہے؟ بولے عبد المطلب. بولے دادا کا نام؟ بولے ہاشم. پردادا؟ بولے عبد مناف. بولو کعبے کے مجاور ہو, کعبے کے متولی ہو, زوار کعبہ کی خدمت کرنے والے ہو, بڑے اونچے مقام پر فائز ہو. بولے رب کا شکر ہے, تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا عبداللہ تیری پیشانی پہ ایک نور چمک رہا ہے, مجھے لالچ لگ رہی ہے, تو مجھ سے شادی کر لے, میں تیری زوجہ بن جاؤں, تو میرا زوج بن جائے, اور یہ نور جو تیری پیشانی پہ چمک رہا ہے میرے پیٹ میں آ جائے. جناب عبداللہ نے کہا یہ نور ایسا نہیں ہے جو تجھ جیسی جادوگرنی کے شکم میں جائے, میں انکار کرتا ہوں. آپ رشتے کو ٹھوکر مار کے اپنے گھر آ گئے اور گھر والوں سے کہا کہ لڑکیاں مکے شریف کی مجھے آفر کرتی ہیں شادی کی, اس نور محمدی کی وجہ سے لالچ میں وہ پڑ جاتی ہیں مجھے دیکھ کر کے. گھر والوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہوا, جلدی تمہاری شادی ہوگی. اس وقت آپ اکیلے ہی مکے کی پہاڑیوں سے گزر رہے تھے, 70 عیسائیوں نے حضور کے باپ پہ حملہ کر دیا. یہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتے تھے جناب عبداللہ کو, لیکن جسے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اسے کون مٹا سکتا ہے. معلوم کیا کہتا ہے؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, ان سے کہہ دو کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. آج جو اسلام کو مٹانے کے لیے بات کرتے ہیں, سبحان اللہ, کل 70 سال پہلے جب مراد آباد کی اس زمین پر چوراہے پر علامہ کافی مراد آبادی کو لے کے آیا گیا تھا, جج نے کہا تھا کافی مراد آبادی تیری کوئی آخری خواہش تو بتا. تو علامہ کافی نے کہا تھا او کتے سن جج, میری آخری خواہش ہے کہ میں پھانسی کے پھندے پر حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں, حضور کی نعت. تو اس نے کہا پڑھ لے, مرنے سے پہلے یہ تیری آخری نعت ہوگی. تو علامہ کافی نے کہا تھا او کتے سن, میری آخری نعت نہیں ہوگی, میں دنیا سے چلا جاؤں گا, لیکن ہر مجلسوں میں میری نعت پڑھی جائے گی, اور آج پڑھی جا رہی ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اسلام کوئی سنڈیلا کا لڈو نہیں جسے ہضم کر لیا جائے, اس میں امام حسین کے جد کریم کا لہو شامل ہے. آئیے دوستو بات کرتے ہیں حضور کی آمد کی. حضور نور بن کے آئے ہیں. کیا کوئی چپکے سے کہہ سکتا ہے نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے؟ اونچی بولے.
نور لے کے آیا ہے. جناب عبداللہ کہتے ہیں میں نے اکیلے تلوار نکالی اور 70 کے مقابلے میں سامنے آ گیا. وہ ایک طرف تلواریں تھیں ایک طرف تلوار تھی اور لڑائی شباب پر تھی. ایک بوڑھے بزرگ نے آواز سنی تو اس جو ہے رزمگاہ میں آ گیا, اس قتل گاہ میں آ گیا. دیکھا تو ایک تلوار 70 تلواروں کا مقابلہ کیسے کر رہی ہے. وہ اس نے بھی جناب عبداللہ کا ساتھ دیا. 70 عیسائی کچھ مارے گئے کچھ بھاگ گئے. جناب عبداللہ نے اپنی تلوار کو خون سے صاف کیا اور جیسے اسے میان میں رکھا, تلوار کو رکھی جیسے میان میں معلوم ہے, ویسے وہ بزرگ قریب آئے. بولے بیٹے بڑے بہادر معلوم ہوتے ہو, بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن تم جیسا جانباز نہیں دیکھا, تم جیسا قوی بہادر انسان نہیں دیکھا, اکیلے 70 کو ہرا دیا. تو جناب عبداللہ نے کہا میرا کوئی کمال نہیں, کمال نور محمدی کا ہے. جیسے نور محمدی کو اس بوڑھے نے دیکھا ان کی نیت تبدیل ہو گئی. بولے یہ نور تیری پیشانی پہ چمکتا ہے, بڑا پیارا ہے, تیری شادی ہوئی کہا نہیں, نام کیا ہے؟ بولے عبداللہ. بولے او عبداللہ نام ہے؟ بولے ہاں. تیرے باپ کا نام؟ بولے عبد المطلب. بولے وہ عبد المطلب جس کے ہاتھ میں باب کعبہ کی چابی ہے, جو کعبے کے دروازے کی چابی جس کے پاس ہے؟ بولے ہاں. بولے وہ کعبے کی تزئین کاری جس کے ذمے؟ فرمایا ہاں. تو جناب عبداللہ سے اس بوڑھے نے کہا کہ میری ایک بیٹی اس سے شادی کرے گا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں میری بیٹی شادی کرے گا. تو جناب عبداللہ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام وہب ہے. یہ دو نام میں لوں گا, وہب کا اور ان کی بیوی کا. حضور غوث پاک نے ایک بزرگ کو بشارت میں فرمایا تھا کہ جس کی دعائیں قبول نہ ہوں, ان دونوں نام کے وسیلے سے دعا کرے, اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا. ہاں تو تاکہ وعدہ کریں, یاد کریں گے ان دونوں نام کو انشاءاللہ. وہ بیس کیا ہے وہ بعد میں پتا چلے گا انشاءاللہ. جناب عبداللہ نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ بولے وہب. واو دو چشمی ہے وہب. بولے آپ کی بیوی کا نام کیا ہے؟ بولے برہ. کیا نام ہے؟ برہ. بولے اچھا جس لڑکی سے میری شادی کرنا چاہتے ہو اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ. بولے تمہارا نام کیا ہے؟ بولے وہب. تیری بیوی کا نام کیا ہے؟ بولے برہ. بولے جس لڑکی سے میری شادی کرنا چاہتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ اس کو دنیا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. نام تمہارا لب پہ آئے, میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. امی آمینہ کا نام سنا تو جناب عبداللہ کو مٹھاس پیدا ہوئی. باذن اللہ رب کی مرضی تھی, دل میں مسکراہٹ اور طمانت قلبی کا احساس ہوا. گھر آئے, رشتے کی بات ہوئی. حضور کے ابو کی شادی حضور کی ماں امی آمینہ سے ہو گئی. کس مہینے ہوئی کہو تو بتا دوں؟ چپکے سے بتاؤں گا تاکہ سب نے سننے پائے. بتا دوں, رجب شریف کے مہینے میں شادی. اگر کسی کی بیٹی اور بیٹے کی شادی رجب شریف کے مہینے میں ہو, ایک نیت یہ بھی کر لیا کرو کہ اسی مہینے حضور کے ابو کی بھی شادی ہوئی تھی. الگ سے آپ کو بینیفٹ. کوئی پوچھے تو کیا بتاؤ گے حضور کے ابو کی شادی کس مہینے ہوئی؟ آواز کمزور ہے. کس مہینے ہوئی؟ ایک مہینے میں 4 جمعہ ہوتا ہے, قریب قریب کبھی 5 ہو جاتا ہے. کتنے؟ آئیے بڑی پرائیویٹ بات بتاتا ہوں. ہر دوسرا شخص صاحب اولاد بیٹھا ہوا ہے. اشارے کی بات کروں گا, ریکارڈنگ ہے, کوئی ماں بہن بھی سنتی رہتی نا تو یہ فحش بات نہ ہو. معلوم ہے حضور کی ماں امی آمینہ فرماتی رجب شریف کی جمعہ کی رات تھی. جمعہ کی رات تھی, میں اپنے شوہر کے ساتھ بستر پہ لیٹی ہوئی تھی. کون سی رات تھی؟ دیکھنا علماء کرام مسکراتے کتنا ہے, اور آپ مسکرائیے گا جو سمجھ لیجیے گا. زیادہ مجھے اوپن کرنے کے لیے حکومت دیجیے گا ورنہ بات خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ ادبی محفل ہے. امی آمینہ فرماتی میں جمعہ کی رات تھی رجب شریف کے مہینے میں, اپنے شوہر کے ساتھ بستر پہ لیٹی ہوئی تھی. اسی رات اللہ کے حکم سے نور محمدی ٹرانسفر ہوا اور میرے شوہر کی پشت میں آیا, پیٹھ میں, اور پھر وہاں سے ٹرانسفر ہو کر کے میرے پیٹ میں تشریف لایا. ایک منٹ, یہ زمین بزرگوں کی ہے, درویشوں کی ہے, مستانوں کی ہے. اصل موقع یہی ہے کہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کے کہہ دیا جائے الصلاۃ والسلام علیک. پھر سے بولیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دوشنبہ کا دن افضل ہے, اس دن حضور زمین پہ تشریف لائے. وہ کہتے ہیں نا, میری نظر میں جمعہ کا دن افضل ہے, اس دن حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تشریف لائے. پھر سے بولیں الصلاۃ والسلام علیک. جناب امی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی جمعہ کے دن حضور میرے پیٹ میں آئے. چپکے سے پوچھوں آپ سے, کتنے لوگوں نے یہ بات سمجھی ہے؟ بتائیں. سمجھ گئے ماشاءاللہ. جن کی گود خالی ہے اللہ اس کو اس ذکر کے صدقے میں اس کی گود کو بھر دے. آمین کہہ دو. سمجھ گئے آپ؟ ایک مہینے میں 4 جمعہ ہوتے ہیں. اب وہ 4 جمعہ میں کون سا جمعہ تھا بھائی؟ 4 جمعہ ہوتے ہیں, ایک جمعہ کو حضور ٹرانسفر ہوئے تھے اپنی ماں کے پیٹ میں. کون سا جمعہ تھا؟ مجھے پتا ہے لیکن بتاؤں گا نہیں, بتانے پر پابندی ہے. اب کیسے پتا چلے کہ بھائی یہی جمعہ تھا؟ تو صوفیہ کہتے ہیں رجب شریف کے مہینے میں ہر جمعہ کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو, کبھی نہ کبھی تو اس لمحے سے ملاقات ہو ہی جائے گی.
راز دل کا آئینہ ہے اس کو چھپا کر رکھو ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں، رجب شریف کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے، کون سا؟ شعبان کے بعد کون سا مہینہ؟ رمضان کا۔ بولے بھائی بات مکے کی ہو رہی ہے، رمضان کے روزے بھی فرض نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب آمینہ اپنی بیوی کے پاس آئے، بولے اے میری بیوی آمینہ، 2 مہینے ہوئے ہیں شادی کو، میں بزنس کرنے کے لیے ملک شام جانا چاہتا ہوں۔ ملک شام کہاں ہے معلوم ہے؟ جیسے انڈیا، بھارت اور ہندوستان 3 نام ہے نا، 3 نام ہے، انڈیا، بھارت، ہندوستان۔ ویسے ملک شام کے 2 نام ہیں، ایک شام اور سیریا۔ کیا؟ سیریا اور شام۔ اس کی راجدھانی کو انگریز داں طبقہ دمشق بولتا ہے، اردو پڑھے لکھے لوگ دمشق بولتے ہیں۔ اسی دمشق کی راجدھانی میں وہ بزرگ مومنوں کے امیر مسلمانوں کے بادشاہ لیٹے ہوئے ہیں، جن کو عمر بن عبد العزیز کہا جاتا ہے، جن کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے اس دور کو۔ اب تو بکری بکری کے ساتھ پانی پینے کو تیار، سمجھے؟ ان کے دور میں شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیتے تھے۔ اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں، اسی دمشق میں وہ عظیم الشان بادشاہ لیٹا ہوا ہے جس کا انتظار ہر فلسطین کا بچہ کرتا ہے، جسے دنیا فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیتے رہیے، جیتے رہیے، ماشاءاللہ۔ اللہ ان آوازوں کو تقویت بخشے اور فلسطین کے شہیدوں کے کام آ جائیں، اللہ آمین کہہ دیں۔ اسی زمین دمشق پر وہ عظیم الشان صحابی رسول لیٹے ہوئے ہیں جن کا برکت والا نام ان علماء کے زبان مبارکہ پر ہے جنہیں سیف اللہ کا ٹائٹل حضور نے دیا تھا۔ خالد بن ولید جن کا نام تھا، بولے طلب کے سبحان اللہ۔ اسی زمین پر وہ بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن میں بہت مشہور ایک سیریل تھا، وہ خلافت عثمانیہ کے حوالے سے۔ میں نے اس کو 1 سے 1.5 منٹ دیکھا ہے، کبھی دیکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیکھا۔ تاریخ ان کی بڑی پیاری ہے، وہ جو سیریل تو بات وہ مزاج کے خلاف ہے، اور اس میں ایک بزرگ کی تصویر دکھائی جاتی تھی، وہ تو مصنوعی ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ ان کا نام ہے شیخ اکبر، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ غوث پاک سرکار کے روحانی و جسمانی بیٹے ہیں۔ جسمانی میں نے کیوں کہا یہ تنہائی میں پوچھے تو بتا دوں گا، ان کی بھی مزار شریف یہی دمشق میں ہے، سمجھ گئے؟ اسی کے قریب میں قبرستان ہے، اسی قبرستان میں امام حسین کے بیٹی مخدومہ سکینہ کی مزار شریف۔ اگر کوئی بولے تو بتا دوں، اسی قبرستان میں امام حسین کی بہن مخدومہ زینب ثانیہ زہرا لیٹی ہوئی ہے۔ اسی قبرستان میں مخدومہ فاطمہ کی نوکرانی مخدومہ فضہ لیٹی ہوئی ہیں۔ اسی قبرستان میں، اب دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے، اسی قبرستان میں مؤذن رسول سرکار بلال حبشی بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ اعتقاد صحیحہ کے ساتھ فخر سے اعلان کرتا ہوں، علماء کرام مجھے دعاؤں سے، اسی قبرستان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ چلیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بتائیں، چلیں گے؟ بغداد بھی چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آصف بھائی خرچہ بڑھا رہے ہیں، جب وہ بلائیں گے تو وہ انتظام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں چلیں گے نا انشاءاللہ غوث پاک کی بارگاہ میں؟ خوب دھوم دھوم سے غوث پاک کی نیاز کرنا، اگلے سال ضرور بغداد شریف جائیں گے انشاءاللہ۔ نعرے لگائیں گے لبیک یا غوث اعظم، زور سے بولے، سب کے ہاتھ نہیں اٹھے، اونچی آواز میں بولے۔ ابھی تو دادا کی بات چل رہی ہے، سنیں، پھر بات کرتا ہوں سیدنا، کبھی آؤں گا تو پھر غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ۔ ہاں تب آپ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ جب اس کے بعد میں آؤں گا تو آپ آئیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ساری زمین تو غوث پاک کی ہے، سمجھے؟ انشاءاللہ بیٹھیں گے خوب، قیس صحرا میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، پھر باتیں ہوں گی سیدنا شاہ۔ ابھی تو ان کے جد کریم کی یہ میلاد مبارکہ کا مہینہ، مجھے یاد آئی یہ باتیں تو میں نے دل نے کہا کہ اتنی مبارک سماعتیں ہوں گور بھائی اور طاہر بھائی، تو دل کہتا ہے کہ انہیں حضور کی محبتوں سے آشنائی ہو جائے، سمجھے؟ ٹھیک ہے، دل سے بولے نور والا آیا ہے، حضور اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، 2 مہینہ ہو گیا، حضور کی ماں کے پاس حضور کے ابو آئے، بولے آمینہ میں بزنس کرنے کے لیے ملک شام جا رہا ہوں۔ بولے کب آؤ گے؟ بولے 1 مہینے کے بعد۔ بولے 2 مہینے ہوئے شادی کو، ابھی جا رہے ہو؟ بولے ہاں ابھی جانا ہے، بزنس بہت ضروری ہے۔ جناب امی آمینہ کہتی میں دروازے پر اپنے شوہر کو رخصت کرنے آئی، توجہ دینا بھائی، دروازے پر اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے آئی تھی، میرا شوہر میرے گھر سے جا رہا تھا 1 مہینے کے لیے۔ معلوم ہے امی آمینہ رو کے بولی تھی بعد میں، مجھے کیا خبر تھی کہ یہ میری اور میرے شوہر سے آخری ملاقات ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد میرے شوہر سے ملاقات نہیں ہوگی۔ امی آمینہ کہتی میرا شوہر جا رہا تھا، میں اسے دیکھ رہی تھی کہ 1 مہینے کے بعد واپس آئے گا، میرے سر کا تاج میرے گھر پہ جگمگائے گا۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا تو مدینہ ہو کے راستہ ہے ملک شام کا،
مدینہ 480 کلومیٹر کے فاصلے پر، پھر وہاں سے یہ بصرہ ہے جو بغداد شریف سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر کویت کے بارڈر پر ہے، یہاں پہنچے اور پھر یہاں سے نکلے، وہ ارار بائیں طرف بارڈر ہے جسے عرب میں داخل ہو جاتا تھا، آگے نکل گئے بغداد دائیں طرف، سیدھے نکل گئے کرکوک سلیمانیہ موصل ہوتے ہوئے ملک شام کے بارڈر پہ گئے اور پھر دمشق گئے۔ حضور کے ابو 30 سے 40 لوگوں کے ساتھ سامان بزنس بیچا، تجارت کا سامان بیچ کے واپس مدینہ ہو کے مکہ آنے والے تھے کہ حضور کے ابو کی طبیعت علیل ہو گئی مدینہ شریف میں، بھری جوانی میں بیمار پڑ گئے، بھری جوانی میں بیمار پڑ گئے، اور بیمار ہوئے تو کہاں گئے؟ اپنی دادی حضرت سلمہ جو حضرت ہاشم کے نکاح میں تھی، ان کے گھر میں آپ نے قیام کیا، ان لوگوں نے بڑا علاج کیا لیکن جناب عبداللہ ٹھیک نہ ہو سکے، آخر ان کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں، امی آمینہ کے پیٹ میں ہیں اور ابھی 2.5-3 مہینے کے ہیں، حضور یتیم ہو گئے۔ حضور کی ماں 23.5 یا 24 سال کی ہوئی تھی کہ بیوہ ہو گئی۔ کیا کہتا ہے الطاف حسین حالی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حضور کے ابو کی جو قبر شریف بنی تھی وہ خوخے صدیق اکبر کے قریب میں ایک محلہ تھا جسے دار نابغہ کہا جاتا ہے، ان کی قبر شریف کی ایک تصویر لانچ ہوئی تھی، کتاب کا نام تھا نشانات ارض نبوی، کتاب کا رائٹر جماعت اسلامی کا ہے مصباح الدین شکیل، اس پر مقدمہ لکھا ہے پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید نے۔ اس کتاب میں حضور کے ابو کی قبر شریف کی تصویر سب سے پہلے شائع ہوئی تھی۔ میں نے یہ کتاب 14 سال پہلے زمزم ٹاور 80 منزلے کی عمارت میں نے خریدی تھی، تب یہ مجھے 950 روپے کی ملی تھی۔ اب اس کتاب کی قیمت تقریباً 1800-1900 روپے ہے۔ سلام کے بعد آپ PDF کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، کتاب چاہیے تو پھر میرے ساتھ میرے گھر پہ چلیں۔ حضور کے ابو کی قبر شریف مدینے بن گئی، مکے والوں کو خبر نہیں کہ آمینہ بیوہ ہو گئی، قبیلے قریش کا ایک فرد کم ہو گیا، نہ کوئی واٹس ایپ، نہ کوئی فیس بک، نہ کوئی انسٹاگرام، نہ کوئی نیوز چینل، نہ کوئی اخبار، کوئی بتانے والا بھی نہیں، سارا گروپ ان کا مدینے میں رکا ہوا تھا۔ ان کی تدفین عمل میں آئی ہے دار نابغہ میں 1978، یعنی آج سے 40 سال پہلے حضور کے ابو کی قبر شریف کھل گئی۔ انتقال کب ہوا؟ جب حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، حرم کی دیواریں توسیع ہو رہی تھی، بڑھوتری ہو رہی تھی، تو حضور کے ابو کی قبر شریف کھل گئی تھی۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ دیکھنے والوں نے تو یہ دیکھا ہے کہ آپ کا جسم تو جسم ہے، کفن کے ایک ایک دھاگے چمک رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں اتنی چمکدار تھیں کہ اتنی چمکدار آنکھیں تو زندوں کی بھی نہیں رہا کرتی۔ ان کا ناش مبارکہ اٹھا کر کے اوپر رکھا گیا اور چہرے مبارکہ کھولا گیا 1978 میں۔ اس وقت مدینہ شریف میں قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ موجود تھے۔ انہیں خبر لگی کہ حضور کے ابو کی قبر شریف کھل گئی ہے، اوپر لا کے رکھی گئی ہے، تو آپ دوڑے ہوئے آئے، مدینے کے ٹاپ کلاس کے لوگوں میں شامل تھے۔ موقع ملا حضور کے ابو کے جنازے کے قریب جانے کا، آپ پہنچے تو کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے حضور کے ابو کی جو ناش مبارکہ رکھی تھی، میں دوڑ کر کے میں نے پیشانی کا بوسہ دے دیا۔ حضور کے ابو کی پیشانی کا میں نے بوسہ دیا۔ جب میں نے بوسہ دیا تو اس کے بعد نامعلوم جگہ ان کی بقی شریف میں لاش تدفین عمل میں آئی ہے۔ میں اپنی خانقاہ میں آ گیا، شیخ ضیاء الدین کہتے ہیں جیسے میں اپنی خانقاہ میں آیا، مریدوں نے کہا کہ حضور ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ جس وقت آپ حضور کے ابو کی پیشانی کا بوسہ دے رہے تھے، اس وقت آپ کی داڑھی کے نیچے کے بال حضور کے ابو کے رخسار کا بوسہ دے رہے تھے۔ سمجھ گیا؟ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ حضور کے ابو کے رخسار کا بوسہ دے رہے تھے۔ اتنا سنا تو شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے قینچی منگائی اور قینچی منگا کر کے اپنی داڑھی کے ان بالوں کو میں نے کاٹ لیا اور کاٹ کر کے انہیں شیشی میں رکھا اور میں نے کہا خبردار ان کا احترام کرنا، میں نے اسے اس لیے کاٹ کے الگ کر لیا، میں ڈر گیا اگر میں کہیں وضو کرنے چلا گیا تو میری داڑھی کے بال میں پانی لگے گا، پانی نالیوں میں جائے گا۔ یہ وہی بال ہیں جن بالوں نے حضور کے ابو کے رخسار کے بوسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کی تعظیم اس طریقے سے کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد 30-40 لوگ جو ان کے ساتھی تھے بزنس کرنے والے، اب وہ مدینہ شریف سے مکے کی طرف جا رہے ہیں، خط بھیج کے خبر بھیج دی مدینہ مکے شریف کی، ہم لوگ بس 3 دن کے بعد آنے والے ہیں۔ پورے مکے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ کے بیٹے آتے ہیں تو پٹنہ بیوی بچے سب پہنچ جاتے ہیں، آپ کا بھائی آتا ہے تو مظفر پور ریلوے اسٹیشن پر گاؤں کے دوست احباب بھی پہنچ جاتے ہیں، آؤ انہیں ریسیو کیا جائے۔ ایسے ہی ماحول تھا۔
جب مکے والے بزنس کر کے مکے واپس آتے تھے تو بیٹیاں اپنے باپ سے ملنے کے لیے، بھائی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، غلام اپنے آقا سے ملنے کے لیے، آقا اپنے مالک سے ملنے کے لیے، سب دوڑ دوڑ کے وہاں پہ جاتے تھے اور بغلگیر ہوتے تھے، ملاقات کرتے تھے، مبارکبادیاں پیش کرتے تھے۔ انہی مبارکبادیاں لینے اور دینے والوں میں ایک نام تھا حضرت عبد المطلب کا۔ کہتے میں بھی گیا ہوتا لیکن میں تھک گیا، انتظار کرتے کرتے میری باہیں کھلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا قافلے والوں سے ڈانٹ کر کے یہ بتاؤ سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہو، یہ میری باہیں کھلی ہوئی عبداللہ کے لیے، میرا بیٹا عبداللہ کدھر گیا؟ سب لوگوں نے رو کر کے کہا اے عبد المطلب کعبے کے مالک، بھول جاؤ اپنے بیٹے عبداللہ کو۔ بولے کیوں؟ بولے مدینہ شریف میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اتنا سنا تو حضور کے دادا کہتے میں زمین پر گر پڑا، میں تڑپ گیا، زمین کی مٹی نے، زمین نے میرے چہرے پر قبضہ کر لیا، میری خوشیاں کافور ہو گئی، میں چیخنے لگا۔ میری 11 اولادیں تھیں جن میں جناب ابی طالب اور جناب حضرت امیر حمزہ جیسے لوگ تھے، وہ سب میرے قریب آ گئے۔ بولے بابا جان کیا ہوا؟ میں نے کہا عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سب روئے، مجھے تسلیاں دی، بعد میں سب نے کہا بابا پریشان مت ہو، ایک ہی بیٹا آپ کا انتقال کیا، ابھی 11 بیٹے باقی ہیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا تم جیسے ہزاروں بیٹے عبداللہ کے نام پہ قربان کر دیے جائیں، میرے بیٹے عبداللہ کی قسمت کی یاوری کے بارے میں تمہیں علم نہیں، کتنا پیارا، کتنا مجسم، کتنا انوار، کتنا تجلیات لے کے وہ نظر آتا تھا مکے میں، وہ کیسے انتقال کر گیا؟ وہ رونے لگے، مجھے وہ سہارا دو اور مجھے میرے گھر لے چلو۔ جناب عبد المطلب کو لوگوں نے اٹھایا اور جب گھر کی طرف جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ، یہی گھر میری بہو بیٹی آمینہ کا ہے، وہ بھی تو اپنے شوہر میرے بیٹے عبداللہ کا انتظار کر رہی ہے، پہلے اس کے ہاں مجھے لے چلو۔ امی آمینہ کہتی ہیں جب سے مجھے خبر لگی تھی میرا شوہر آنے والا ہے، میں نے گھر میں دیواروں پر مشک لگا دیا، خوشبو لگاتی تھی، گھر کی در و دیوار کو میں نے مشک و زعفران میں ڈبو دیا تھا، میں نے بستر کے سلوٹوں کو ختم کر دیا تھا، میں نے اپنے لباس بڑے پاکیزہ رکھے تھے، گھر کے برتنوں کو بہت صاف و شفاف آئینے میں تبدیل کر دیا تھا۔ میں ہی نہیں، میرے گھر کی دیواریں میرے شوہر کا انتظار کرتی، میرا شوہر آ رہا تھا، میرا سرتاج آ رہا تھا، میرے سر کا تاج آ رہا تھا، میرے خواب کی تعبیر میرے گھر میں 1 مہینے کے بعد آنے والی تھی۔ امی آمینہ کہتی جیسے جناب عبد المطلب کے ان کے بیٹوں کے قدم کی آواز میرے گھر پہ آئے، میرا دل دھک دھک دھکنے لگا، شاید انہی آوازوں میں میرے بیٹے کے قدم کی آواز بھی ہو۔ کہتی میں دروازے پر آ گئی، جب میں دروازے پر آئی تو دیکھا تو میرے خاندان کے لوگ تھے، وہ کھڑے رو رہے تھے۔ میں نے کہا میرا شوہر آ رہا ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا بیٹی کس کا انتظار کر رہی ہے؟ تو میں نے کہا میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں، میں نے گھر کی ساری چیزیں بہت سلیقے سے رکھی ہیں، آج اس گھر کا مالک آنے والا ہے۔ ایسا کیوں کرتی ہیں لڑکیاں؟ وسیم بریلوی نے ایک حدیث شریف کی ترجمانی کی تھی، اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے، اور تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ یہ حضور کی حدیث شریف ہے۔ وہ لڑکیاں جو اپنے شوہر کا مسکرا کر کے استقبال کرتی ہیں، حدیث کے اس ٹکڑے پر عمل کرتی ہیں جو شعر کی جامعیت میں خوشبوئیں بکھیرتا ہے۔ امی آمینہ کہتی ہے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں۔ جناب عبد المطلب رونے لگے، بولے نا 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 نا، بھول جا آمینہ اپنے شوہر کو۔ بولے کیوں؟ بولے تیرے شوہر کا مدینے میں انتقال ہو گیا۔ اتنا سنا تو امی آمینہ چیخ پڑی، وہ کہتی میں زمین پر گر گئی اور رونے لگی، میری ساری خوشبوؤں کی زلفیں بے ترتیب ہو گئیں، میری زمین، میرا چہرہ خاک آلود ہو گیا، میری ساری خوشیوں کے آشیانے اجڑ گئے، میرے خواب جو اچھی تعبیر دینے والے تھے ان کے روشنی کے چراغ بجھ گئے، میں بے قرار ہو گئی، چیخ رہی تھی، قبیلے کی عورتیں مجھے تسلی پہ تسلی دیتی جاتی تھیں۔ اچانک امی آمینہ کہتی ہے بہت دیر تک میں روتی رہی تو میں خاموش ہو گئی، جب خاموش ہوئی تو سائلنٹ ہو گئی، سکوت اور جمود طاری ہوا، خاموش ہوئی تو اچانک میرے پیٹ سے آواز آئی۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ امی آمینہ کہتی میرے پیٹ سے آواز آئی، اے میری ماں آمینہ مت رو مت رو مت رو، تجھے خبر نہیں ہے میں زمین پر رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آنے والا ہوں۔ نا 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 میری ماں مت رو، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ امی آمینہ فرماتی میں اٹھ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا جاؤ جاؤ اپنے قبیلے والوں، جاؤ اپنے گھر جاؤ، مجھے چھوڑ دو، میرے رحم و کرم پہ چھوڑ دو۔ کہا کیوں؟ کہا میرے شوہر نے انتقال سے پہلے میرے پیٹ میں اپنی محبت کی نشانی دے رکھی ہے۔ قافلے والے اپنے گھر چلے گئے۔ امی آمنہ کہتی بھی تیسرا مہینہ، چوتھا مہینہ، پانچواں، چھٹواں، ساتواں، آٹھواں، نواں مہینہ آیا۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ امی آمنہ فرماتی ہیں چوتھے، پانچویں، چھٹویں، ساتویں، آٹھویں، نویں مہینے میں ایسا کوئی مہینہ نہیں ہوتا تھا، ایسا کوئی مہینہ نہیں ہوتا تھا جس مہینے کوئی نہ کوئی نبی میرے خواب میں نہ آتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ آمنہ مبارک ہو، رسولوں کے سردار آنے والے ہیں، آمنہ مبارک ہو، رسولوں کا تاجدار آنے والا ہے۔
اللہ اللہ، نعرہ لگے گا نور والا آیا ہے. بولو بولو بولو، نور والا آیا ہے. جیتے رہیے ماشاءاللہ. اللہ میرے بھائیوں کو بغداد دکھا دے. حضور اپنی ماں کے پیٹ میں. معلوم ہے آپ کو ہم کیوں کہتے ہیں آپ سے سرکاروں کی موجودگی کیوں کہتے ہیں آپ سے بدعقیدوں سے بچ کے رہو. حضور کی امی کی قبر پہ ڈائنامائٹ لگا کے ان کی قبر کو اڑا دیا وہابیوں نے اور کہا ان کا ایمان سلامت نہیں. آپ کہتے ہیں یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں؟ ہاں، یہ جن کی 4000 روپے تنخواہ ہیں ان کے جھگڑے ہیں. کیوں کسی سے لڑیں گے میرے بھائی؟ حضور کی ماں کی قبر شریف پر بم نصب کیا اور اسے ریموٹ سے اڑا دیا اور کہا حضور کی ماں کافرہ تھی، ان کا ایمان ثابت نہیں. ارے ظالم کہیں کہ 9-10 مہینے حضور نے ان کے شکم میں قیام کیا ہے. حضور کی حدیث شریف اپنی جگہ پر مسلم ہے. معلوم ہے حضور گزر جائیں تو روشنی پھیل جاتی ہے. جس کا عقیدہ ہے اونچی بولے. میں نے جو بات کہی ایسے نہیں ہوا میں اڑائی، خطابت کا جوہر نہیں. ایک بزرگ ہیں ان کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی. نام پھر سے لوں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. یہ لیٹے ہوئے ہیں مصر کی زمین پر. میں نے ان کا نام 2 مرتبہ لیا، پتہ بتا دیا، پھر بھی آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا. اب کہہ سکتے ہیں یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے 75 مرتبہ خواب میں حضور کو دیکھا ہے. بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ کہتے ہیں میں ایک قبرستان کے قریب سے گزرا. میں ایک قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا؟ ہر قبر میں مجھے روشنی نظر آ رہی تھی. بہت بہت شکریہ. ہر قبر میں مجھے روشنی نظر آ رہی تھی. ہر قبر میں مجھے روشنی نظر آئی، لیکن ایک قبر میں روشنی بہت زیادہ تھی. ایک قبر زیادہ روشن تھی، بقیہ ساری قبروں میں روشنی نظر آئی. امام سیوطی فرماتے ہیں میں اس قبر کے پاس گیا جس میں روشنی زیادہ تھی. میں نے جا کے سلام کیا. اندر سے جواب آیا ایسا کیوں ہوا؟ وہ قبر کے مردوں سے باتیں کرتے تھے. کوئی دقت؟ ہاں، کشف قبور کے مالک تھے. کوئی پریشانی؟ اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے. امام سیوطی فرمائی جو حضور سے باتیں کر لے، وہ حضور کی امت سے بات کرنے میں کیا دقت ہے؟ ہاں. امام سیوطی فرماتے میں نے قبر کے مردوں کے قریب جا، اس کے پاس گیا جہاں زیادہ روشنی تھی. میں نے کہا او قبر کے مردے. اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے سلام کیا. اندر سے جواب آیا. بولے کون ہو؟ میں نے کہا دنیا مجھے امام جلال الدین سیوطی کہتے. بولے کیا کرنے آئے ہو؟ بولے ایک سوال کا جواب. بولے کیا سوال ہے؟ بولے سوال یہ ہے کہ ان قبروں میں روشنی کیوں ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. کوئی خاموش نہ رہے، سب کے فائدے کی بات ہے. ان قبروں میں روشنی کیوں ہے؟ اندر سے جواب آیا بات یہ ہے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے. ہائے ہائے. کیا کوئی چپکے سے کہہ سکتا ہے نور والا نور لے کے آیا ہے؟ بولے ان قبروں میں، آواز کمزور ہو گئی، ان قبروں میں. بولے بات تو میرے پلے پڑ گئی، دماغ میں آ گئی، لیکن یہ بتا تیری قبر میں زیادہ روشنی کیوں ہے؟ سب قبروں میں روشنی ہے تو تیری قبر میں زیادہ روشنی کیوں ہے؟ پھر بولنا. تو اس صاحب قبر نے کہا بات یہ ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے. ہائے ہائے ہائے. حضور آئے بھی تھے، اسی بولو آئے بھی تھے. کیوں بلایا آپ نے گوہر صاحب کو؟ اتنی بڑی سرکاروں کو آپ نے کہاں سے خانقاہ شریف سے بلایا؟ آپ نے سرکار سرکاری شریف میں کہاں سے لوگ چلے آتے ہیں. طاہر بھائی کو آپ نے کہاں سے بلایا؟ باپ نے بہت دور ہے بھائی، ہمارے الہ آباد سے بھی تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں. شیخ عبداللہ بغدادی کے دیار سے آئے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت کی سسرال ہے رامپور، سمجھے آپ؟ تو اتنی بڑے مبارک دیار سے آئے ہوئے. کیوں بلایا آپ نے؟ علامہ گوہر صاحب کو آپ نہ بلاتے، پیسے آپ کے بچ جاتے، بچوں کی اسکول میں نشو و نما میں خرچ ہوتے، ان کی پڑھائی میں کرتے ہو. آپ مجھے کیوں بلایا بھائی آپ نے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. مجھے آپ بائی ایئر دلی بھیج رہے ہیں، کیا کرنا بھائی؟ یہ سب کیوں ایسا کرتے ہیں آپ؟ معلوم ہے آپ کو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کوئی پوچھے تو کیا بتاؤ گے؟ میں آپ کو آج جواب دیتا ہوں. اس جواب کو کبھی بھولنا نہیں انشاءاللہ. پوچھا ان قبروں میں روشنی کیوں ہے؟ کہا ان قبروں میں حضور آئے تھے. تیری قبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟ کہا بیس یہ ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے. بہت بہت شکریہ. اونچی آواز میں ہاتھوں اٹھا کے آئے تھے اور کہا اچھا اب یہ بتا تیری قبر میں حضور مسکرائے کیوں تھے؟ تب اس صاحب قبر نے کہا میری چھوٹی سی دکان تھی، گمتی پر میں دکان چلاتا تھا. میری دکان تھی، جب شام کو دکان کا دروازہ بند کرتا تو میری عادت تھی سارے منافع کے پیسے جیب میں رکھتا تھا، لیکن 1 روپے کا سکہ نکال کر ایک تھیلی تھی اسی میں ڈال دیتا. مہینے میں 30 سکے ہو جاتے تھے، 2 مہینے میں 60 سکے ہو جاتے تھے، اور 6 مہینے میں 250 سکے ہو جاتے تھے. 1 سال میں وہ تھیلی سکوں سے بھر جاتی تھی. دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. وہ تھیلی سکوں سے بھر جاتی تھی. بولے پھر جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا وہی پیسے نکال کے حضور کی میلاد پہ خرچ کیا کرتا تھا. اللہ اللہ. بہت بہت شکریہ. میں کمرے میں تھا، میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی.
نہ 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 حضرت بیٹا، میں نماز پڑھنے کے لیے تیار تھا، تو اس وقت میں نے سنا کہ وہ کلام پڑھا کہ بھائی میرے بھائی پڑھ رہے تھے، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من سبحان اللہ۔ میں نے کہا میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ بعد میں، ایسا کلام پیارا کلام تھا۔ حضور کی میلاد کے آداب جن کو آ جاتے ہیں نا، ان کو اس کی روشنی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نور والا آیا ہے، بھائی پیسہ ہمارا ہے، ہم حضور کے نام پہ خرچ کریں، تجھ کو اس سے کیا؟ ہم حضور کے نام پہ قربان کریں، تجھ کو اس سے کیا مطلب بھائی؟ جس کو جس سے فائدہ ہوتا ہے وہ اسی سے محبت کرتا ہے، اسی کے نام پہ لٹتا بھی ہے اور اپنے آپ کو لٹاتا بھی ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، سبحان اللہ بولیں گے؟ کہتی ہیں چوتھے پانچویں چھٹویں ساتویں آٹھویں نویں مہینے میں کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوتا جب کوئی نہ کوئی نبی نہ آتا ہو، اور کہتا ہو اے آمینہ مبارک ہو، رسولوں کے سردار آنے والے مبارک ہو۔ اور معلوم ہے آپ کو مکہ شریف میں جو کنواں ہے نا، کنواں پانی، یہ واٹر لیول بہت نیچے ہے بھائی، بہت نیچے۔ آپ کے ہاں جو دو دو تین تین رسیاں لگتی ہیں نا، دو دو سو کئی اتنی دو دو تین تین رسیاں وہاں لگتی ہیں آپ کے ہاں کے حساب سے، بہت واٹر لیول نیچے ہے۔ بڑی محنت سے ایک بالٹی پانی نکلتا ہے مکہ شریف کے کنویں سے۔ اب تو سمرسیبل کا سسٹم ہو گیا۔ امی آمنہ فرماتی ہیں کنویں بڑے گہرے ہوتے مکے کے، میں پانی نکالنے رسی اور بالٹی لے کے جاتی تھی، لیکن کب تک؟ جب تک حضور میرے پیٹ میں نہیں آئے تھے۔ جب تک حضور میرے پیٹ میں نہیں آئے تھے میں رسی بھی لے کے جاتی اور بالٹی بھی لے کے جاتی تھی۔ بالٹی سے مراد وہ چمڑے کا چھاگل ہے، ورنہ مجھ سے پوچھے بالٹی ثابت کیجئے، سمجھ گئے؟ حضور کی ماں فرماتی ہے جب حضور میرے پیٹ میں آ گئے تو میں نے رسی کبھی استعمال نہیں کی۔ میں چپ ہوں، دیکھوں کتنی دیر کے بعد آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ واٹر لیول بہت نیچے ہے، پانی بہت نیچے ہے بھائی۔ امی آمنہ فرماتی ہے جب حضور میرے پیٹ میں آئے تو میں نے کبھی بالٹی لی تو لیکن رسی کبھی نہیں لی، کبھی رسی لے کے کنویں پر گئی نہیں۔ ان کی سہیلی نے کہا کہ آمنہ کیا بات ہے، پانی بھرنے جاتی ہے بغیر رسی کے اور بھر کے چلی جاتی ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ تو امی آمنہ فرماتی چل 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 میرے ساتھ اور تو بھی بالٹی لے لے۔ امی آمنہ فرماتی میں اسے لے لیتی، میں نے کہا بالٹی رکھ دی یہیں پر، چل میرے ساتھ۔ وہ کھڑی ہوتی، امی آمنہ فرماتی میں کنویں کی منڈیر پہ آتی کنارے، اور میں کنویں میں جھانکتی تھی، میں کنویں میں پانی کی طرف میں دیکھتی تھی، پانی میرے پیٹ میں حضور کو دیکھ کے مچلتا تھا۔ ہائے ہائے حضرت محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ پانی کے دائیں بائیں جانے کوئی راستہ نہیں، اب جو مچل رہا ہے تو کیفیت اوپر جا رہی ہے۔ وہ پانی مچلتے مچلتے امی آمنہ کہتی میرے تلوے کے پاس آ جاتا تھا اور میں بالٹی ڈال کے پانی بھر لیتی تھی، میری سہیلیاں بھی بھر لیتی تھیں۔ یہی نہیں، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ امی آمنہ فرماتی جب تک میں کھڑی رہتی تھی پانی بھی رکا رہتا تھا۔ کیوں؟ نور والا آیا، آ رہا ہے آمنہ کلال۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد ہونے والی ہے، اونچی آواز میں بولیے گا سرکار کی آمد۔ امی آمنہ فرماتی ہے کہ آہستہ آہستہ ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ آ گیا، سبحان اللہ، یہی مہینہ آیا ہے بلاوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ آ گیا۔ امی آمنہ فرماتی ہیں چاند کی 11 تاریخ آ گئی ربیع النور شریف کی، جب میرے شکم سے حضور زمین پہ تشریف لانے والے تھے۔ حضور کی پیدائش پر خوش ہو جائیں، آپ کی نسلوں کو اللہ خوش رکھے گا انشاءاللہ۔ امی آمنہ فرماتی ہیں کہ رات کی چاند کی 11 تاریخ تھی، میں اپنے گھر کے آنگن میں لیٹی ہوئی تھی، اچانک میں نے کیا دیکھا، تاروں کے جھرمٹ میں آسمان کے سارے تارے سمٹ گئے ہیں اور سمٹ کر کے میرے گھر کے آنگن کی طرف گرنے والے ہیں۔ میں ڈر گئی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آواز آئی نا 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 آمنہ ڈر مت، مبارک ہو تیرے شکم سے رسولوں کے سردار آنے والے ہیں، مبارک ہو آمنہ کا لال آنے والا ہے، آمنہ مبارک ہو تیرا لال آنے والا ہے۔ اور کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کی چھت پر ایک جھنڈا نصب کیا گیا، ایک جھنڈا میری چھت پہ اور ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پہ نصب کیا گیا۔ اور اس کے بعد امی آمنہ کہتی ہے میں گھر میں بیٹھی تھی، کوئی درد نہیں ہوا ڈیلیوری کا درد بہت ہوتا ہے صاحب، میں اس ٹاپک پر بات کرتا ہوں، بہت ہوتا ہے درد۔ معلوم ہے سائنس کیا کہتی ہے؟ ایک سائنسدان نے یہ کہا کہ ڈیلیوری میں ایک عورت کو بچہ پیدا کرتے وقت اتنا درد ہوتا ہے، اگر وہی درد 60 یا 70 مردوں کو بانٹ دیا جائے تو یہ مرد مر بھی سکتے ہیں، اور بھائی یہ مرد مر بھی سکتے ہیں، اتنا درد ہوتا ہے ان ماؤں کو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مائیں اتنی تکالیف کو جھیل جاتی ہیں، لیکن بچے اپنی ماں کی تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کرتے، اپنی ماں کو جوتوں سے مارتے، اپنی ماں کو ٹھوکریں مارتے ہیں، اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی ہی بیٹی کی شادی کے موقع پر اپنی ماں کو دعوت نہیں دیتے، کہتے ہیں بوڑھی ماں پاگل ہو گئی ہے، چھوٹے والے بھائی کے بہکاوے میں آ گئی ہے۔
معاذ اللہ رب العالمین، ایسا کہیں ہوتا ہے؟ بغداد شریف میں شیخ بشیر گیلانی ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کورونا کے دور میں میری بچیاں میرے بچے سب بیمار پڑ گئے تھے، آکسیجن کی کمی تھی، دوائیاں نہیں ملتی تھیں اور پورا شہر جام تھا، کہاں جاتا بغداد شریف میں، غوث پاک کے روزے پر بھی نہیں آ پاتا تھا، بچیاں میری بیمار، وہ کھانستے ہوئے وہ پریشان، تو میں سمجھ گیا یہ سب مر جائیں گے، رونے لگا۔ پھر مجھے ایک ہی چیز سمجھ میں آئی، میں نے اپنی ماں کو بستر سے اٹھایا اور اسے تخت پہ لا کے بٹھا دیا اور اس کے پیر کے نیچے میں نے وہ بڑا والا جو ہوتا نہیں ٹب، پلاسٹک کا ٹب جس میں بچے نہاتے ہیں، وہ لا کے اپنی ماں کے پیر کے نیچے رکھ دیے، ایک لوٹے میں پانی لے کے آیا، اپنی ماں کے پیر دھلے اور پیر کے جو دھلنے کا جو غسالہ تھا، پانی تھا، وہ ٹب میں آ گیا۔ پھر میں نے اپنے بچوں کو، بیوی کو، بیٹیوں کو بلایا، میں نے کہا لائن سے بیٹھ جاؤ، سب لائن سے بیٹھ گئے، میں نے اپنی ماں کے پیر کے دھون کو گلاس میں بھر بھر کے اپنی ساری بیٹیوں کو پلانا شروع کیا، اور میں نے کہا سنو، کسی اور بیماری کی وجہ سے تمہیں موت آ سکتی ہے، کورونا کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنی ماں کے پیروں کا دھون پلا دیا ہے۔ یار ماں ہوتی ہے میرے بھائی، ماں کو نفرت سے مت دیکھا کرو۔ اچھا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں کی ماں گھر پہ زندہ ہے؟ اٹھائیں ماشاءاللہ، ایک مرتبہ بولے، اٹھائے رکھیے گا، بولے اے اللہ تیرا شکر ہے، پھر سے بولے اونچی بولے، انشاءاللہ وعدہ کرو کہ جب کبھی بھی اپنے گھر سے باہر جاؤ گے تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جاؤ گے، بولو بھائی بولو انشاءاللہ، جو دقتیں پیش آئے اپنی ماں سے کہا کرو انشاءاللہ۔ سرکار محبوب الہی کہتے ہیں کہ میری ماں جب تک زندہ تھی میرا کوئی کام رکا نہیں، اور ماں کے انتقال کے بعد بھی میرا کوئی کام رکا نہیں۔ جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میں اپنی ماں کی قبر کے پاس جاتا تھا اور ماں کی قبر پہ بیٹھ کے میں دعا کرتا تھا، میری ماں قبر کے نیچے آمین کہتی تھی اور میرا کام بن جایا کرتا۔ ماں میرا ٹاپک نہیں ورنہ بات کرتا، بات تو حضور کی آمد کی ہے، ذرا پھر سے بولیں سرکار کی آمد، نور والا۔ امی آمنہ فرماتی میں ڈیلیوری کے وقت کوئی تکلیف مگر نہیں ہوئی، کوئی درد نہیں ہوا، کوئی بلیڈنگ نہیں ہوئی، کوئی گھٹن نہیں ہوئی، کوئی تعفن نہیں۔ امی آمنہ فرماتی ہے میری 3 سہیلیاں میرے قریب بیٹھی تھی جب حضور پیدا ہونے والے تھے، باتیں یاد رہیں گی؟ امی آمنہ فرماتی ہے میری 3 سہیلیاں میرے قریب بیٹھی تھی جب حضور میرے شکم سے زمین پہ تشریف لانے والے تھے، ان میں ایک کا نام ہے مخدومہ شفا، کیا نام ہے؟ دوسری کنیز تھی جن کا نام تھا سوبیا، کسی ایک دو کتاب میں سویبہ لکھا ہوتا ہے، سوبیا، ٹھیک ہے وہ کنیز تھی۔ تیسری عورت کا نام تھا حضرت ام ایمن۔ ام ایمن کون ہے؟ یہ حضور کی ماں کی سہیلی ہیں، ان کے انتقال کے بعد حضور نے کہا تھا ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ حضور نے ان سے کتنی محبت کی، جب ان سے اتنی محبت کی تو اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی ماں کی خدمت کرنے کا کوئی دقیقہ نہیں پایا، لیکن حضور نے کہا کیا ہے معلوم ہے اپنی ماں کے بارے میں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، جملے سنیے گا، کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں باب عائشہ کے قریب، یہ ریاض الجنہ کی تیسری صف کے پاس گیٹ ہے، کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں باب عائشہ اس دروازے پہ کھڑی ہو کے بولتی بیٹے محمد ادھر آؤ، تو حضور فرماتے میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں سے لپٹ جاتا۔ اس سے بڑا اعلان کیا ہوگا ماں کے فضائل پر؟ دعا کرو اللہ ہماری ماؤں کو شفا عطا فرمائے۔ ہماری ماں کا انتقال ہو گیا، ہماری ماں کا انتقال معلوم ہے امام حسین سے، گور بھائی، طاہر بھائی، میری ماں اتنی محبت کرتی تھی کہ میری ماں کا انتقال بھی عاشورے کی 10 تاریخ کو ہوا تھا۔ اللہ کی مرضی ہے، ابھی بھی گھر سے نکلتا ہوں تو ان کی قبر پہ بہت دیر تک بیٹھتا ہوں۔ بہرحال آپ کی ماں اگر گھر پہ ہے تو اس کا احترام کریں، نہیں ہے تو اس کی قبر پہ ضرور جایا کریں انشاءاللہ، دل سے بولیں انشاءاللہ۔ میرے آقا کی ماں کہتی ہے میری 3 سہیلیاں تھی، ایک تو شفا تھی، ایک سوبیا تھی جو کنیز تھی، اور ایک ام ایمن، مجھے لے کے بولے بھائی حضور کی پیدائش پر گھر پہ کتنے لوگ تھے؟ اونچی بولے 4 لوگ تھے۔ اچانک امی آمنہ کہتی کہ میں نے کیا دیکھا، 3 اور عورتیں میرے گھر پہ آ گئی، 3 اور عورتیں میرے گھر پہ آ گئی۔ میں نے کہا آپ بھائی آپ کون ہیں اتنے بن ٹھن کے آئی ہیں، آپ کون ہیں اتنا بن سمر کے آئی، اتنا مینٹینوں کے آئی، آپ ہیں کون؟ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا اے مخدومہ آمنہ میں ہاجرہ ہوں، ہاجرہ، بولے میرے ہی بیٹے کی ٹھوکر کی وجہ سے زمزم کا پانی نکلا ہے، میرے ہی گزرگاہ کو اللہ نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کا، میں ہاجرہ ہوں، ہاجرہ۔ امی آمنہ فرماتی او آپ ہاجرہ ہیں؟ بولے ہاں۔ بولے یہ کون ہے آپ کے بغل میں؟ تو اس نے کہا میں سارہ ہوں، سارہ، سبحان اللہ، نام سن کے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔